تو آئیے جلدی سے اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ NGO کے کچھ لوگوں کے ساتھ سیالکوٹ کے ایک قریبی گاؤں میں تھے۔ گاؤں میں وہ سیدھا اس حویلی میں گئے تھے جہاں ان کے رہنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کچھ دیر ان لوگوں نے وہاں آرام کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو NGO کے زیر انتظام چلنے والے ایک اسکول میں لے جایا گیا۔ علیزہ کو وہاں موجود بچوں کی تعداد دیکھ کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ وہ اسکول گاؤں کے ہی ایک شخص کے گھر میں قائم کیا گیا تھا جہاں اس شخص کی بیٹی دو شفٹوں میں بچوں کو تعلیم دیتی تھی۔ اس گاؤں میں چند سال پہلے تک گورنمنٹ کی طرف سے قائم شدہ ایک اسکول بھی تھا۔ ایک دفعہ سیلاب کے دوران اسکول کی 4 کمروں پر مشتمل عمارت بہہ گئی۔ بعد میں گورنمنٹ نے دوبارہ اسکول قائم کرنے کی زحمت نہیں کی۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسکول آنے والے بچوں کی تعداد بہت کم تھی۔ گورنمنٹ کا خیال تھا کہ قریبی گاؤں میں موجود اسکول بھی دونوں گاؤں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کے گروپ کے ساتھ چلنے والے گائیڈ نے ساتھ چلتے ہوئے انہیں بتانا شروع کیا۔ گاؤں والوں نے اس لیے اس پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ پہلے یہاں اسکول کی موجودگی کو ناپسند کر رہے تھے۔ انہوں نے خاص کم جہاں پاک کے مساعدے کے اس اقدام پر شکر ادا کیا۔ یہ صرف اسی گاؤں میں نہیں ہوا، آس پاس کے بہت سے علاقوں میں ایسا ہی ہوتا آ رہا تھا۔ لڑکوں کو پڑھانے پر تو یہاں کے لوگوں میں پھر بھی کچھ آمادگی پائی جاتی تھی، مگر لڑکیوں کے پڑھانے کے بارے میں بات بھی کرنے پر یہ لوگ سر پھاڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح نہ صرف ان کے علاقے کی روایات ختم ہو جائیں گی بلکہ عورتیں منہ زور ہو جائیں گی اور گھر کے مردوں کی حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ علیزہ دلچسپی سے گفتگو سن رہی تھی۔ آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے گھروں میں جا کر انہیں اپنی بات سننے کے لیے تیار کرنا کتنا مشکل کام تھا، اور اس سے بھی مشکل کام اس علاقے میں کوئی تبدیلی لانا تھا۔ ہماری ورکرز نے یہاں شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک بھی گھر گھر پھر کر کام کیا۔ اب آپ نتیجہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسکول اس علاقے میں چلنے والا واحد اسکول نہیں ہے۔ آپ یہاں جس گاؤں میں بھی جائیں گے آپ کو اسی طرح کا کوئی نہ کوئی اسکول کام کرتا ضرور ملے گا، اور صرف اسکول ہی نہیں ہوگا بلکہ وہاں بچوں کی اچھی خاصی تعداد تعلیم حاصل کرتی ہوئی بھی پائی جائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ان اسکولوں کو قائم کرنے میں بنیادی ہاتھ یہاں کے لوگوں کا ہو گیا۔ وہ خود ہی اس کے لیے عمارت اور دوسری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ ہمیں ٹیچر کے لیے بھی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی۔ کچھ گاؤں میں ایسا بھی ہوا کہ ایک اسکول میں جب بچوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی تو گاؤں والوں نے خود ہم سے ایک دوسرے اسکول کے قیام میں مدد کی درخواست کی۔ گروپ میں موجود لوگ بھی اس طرح تب بخود اس شخص کی باتوں کو سن رہے تھے۔ تو ہم بنیادی طور پر جس چیز کو کرنے میں کامیاب ہوئے وہ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی تھی۔ اس وقت 95 ہے، ہمارا اندازہ ہے کہ 2000 تک ہم اس علاقے میں لٹریسی کا تناسب بہت زیادہ کر دیں گے۔ 95 سے 2000 تک کے ان 5 سالوں میں ہم اس علاقے کے لوگوں کی سوچ میں مزید تبدیلیاں لائیں گے، اور شاید 5 سال بعد اس علاقے کو دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کبھی یہ علاقہ اپنی ناخواندگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ تعلیم کے علاوہ یہاں آمدنی کے ذرائع بڑھانے کے لیے ہم نے ان فیکٹریز سے رابطے کیے جو یہاں سے گھروں میں سلے ہوئے فٹ بال منگواتی تھی۔ یہاں عورتوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان فیکٹریز میں جا کر وہاں فٹ بال سیئیں اور اس طرح کچھ بہتر معاوضہ حاصل کریں، لیکن ہم نے ان فیکٹریز کو مجبور کیا کہ وہ ان علاقوں میں اپنے سینٹرز قائم کریں جہاں یہ عورتیں کام کریں، اور اس طرح نہ صرف اچھا معاوضہ حاصل کر سکتی ہیں بلکہ انہیں اپنے گھر سے بہت دور بھی نہیں جانا پڑے گا۔ شروع میں اس کام میں بھی ہمیں بہت پرابلم ہوا کیونکہ زیادہ تر علاقے بارڈر ایریاز ہیں اور فیکٹریز یہاں اپنے سینٹرز قائم کرنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ بارڈرز پر ٹینشن کے زمانے میں نہ صرف یہ علاقے خالی کروا لیے جاتے بلکہ ان سینٹرز کو بھی بند کرنا پڑتا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ بڑی فیکٹریز نے ہم لوگوں کے دباؤ کے تحت یہاں سینٹرز قائم کیے۔ میں نے سوچا شاید تم زارا سے ملتے ہوگے۔ علیزہ اگلی شام اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف آ رہی تھی۔ جب اس نے لاؤنج میں نانو کو عمر سے کہتے سنا تھا وہ ٹھٹک گئی۔ رات کو عمر کے کمرے میں جانے کے بعد وہ بھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بہت دیر تک وہ عمر کے بارے میں سوچتی رہی، پھر آہستہ آہستہ نیند نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ آج صبح عمر ناشتے کی میز پر نہیں تھا۔ کالج سے واپس آنے پر اس نے لنچ پر بھی موجود نہیں پایا۔ سر میں کچھ درد ہے اس کے، آرام کر رہا ہے، اس کے پوچھنے پر نانو نے کہا تھا۔ علیزہ کچھ بے چین ہو گئی۔ کیا زیادہ درد ہے؟ پتہ نہیں، کچھ بتایا نہیں، کہہ رہا تھا کہ سوؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ نانو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا، اس نے بے ساختہ کہا۔
मौसम तब्दील हो रहा है, इसी की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी। नानू ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो कुछ देर तक उन्हें देखते रहने के बाद उठकर अपने कमरे में आ गई। उमर के लिए उसके दिल में मौजूद हमदर्दी में एकदम इजाफा हुआ था। पढ़ाई के दौरान भी वो बदस्तूर उमर के बारे में सोचती रही, और अब जब वो 2-3 घंटे बाद शाम की चाय के लिए निकली तो वो लाउंज में मौजूद था। नहीं, आपने गलत सोचा, मैं मम्मी से नहीं मिलता हूँ। वो कॉफ़ी का मग हाथ में लिए मध्यम आवाज़ में नानू से कह रहा था। क्यों? नानू के सवाल पर उमर ने चंद लम्हे खामोशी से उनके चेहरे को देखा था। कभी तलब महसूस नहीं हुई। उसका लहजा बहुत अजीब था। वालिदैन और औलाद एक दूसरे के लिए तलब नहीं, ज़रूरत होते हैं। नानू ने उससे झिड़कते हुए कहा था। हमारी क्लास में पेरेंट्स और औलाद एक दूसरे के लिए तलब होते हैं, ना ही ज़रूरत, बल्कि चीज़ों की तरह होते हैं। जब औलाद को ज़रूरत पड़े तो वो माँ बाप को इस्तेमाल कर लें, और जब माँ बाप को ज़रूरत पड़े तो वो औलाद को इस्तेमाल कर लें। अलीज़ा ने उसकी मजाक उड़ाती हुई हंसी सुनी थी। वो कॉरिडोर में जहाँ खड़ी थी वहाँ से उसकी पुश्त नज़र आ रही थी। वो उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, मगर उसकी आवाज़ से वो अंदाज़ा कर सकती थी कि वो तंज कर रहा था। इस तरह मत कहो, नानू ने उसे जैसे रोकने की कोशिश की थी। सच कह रहा हूँ ग्रेनी, जैसे मैं ये मग इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, मेरे और इस मग के दरमियान इतना ही गहरा रिश्ता है जितना मेरा अपने माँ बाप के साथ, और मेरे माँ बाप के नज़दीक भी मेरी अहमियत कॉफ़ी के इस गर्म मग जितनी ही होगी जो ज़रूरत के वक्त उनके काम आ जाए। उसका लहजा पहले से ज़्यादा तल्ख था। अलीज़ा कोशिश के बावजूद अंदर दाखिल नहीं हो सकी। पता नहीं मेरा अंदर जाना ठीक है या नहीं, वो वहीं खड़ी सोचने लगी। तुम ज़ारा से मिल लिया करो, नानो की आवाज़ में इस बार हमदर्दी झलकी थी। क्यों? उमर का लहजा बहुत तीखा था। अब ऐसा क्या हो गया कि मैं उनसे मिल लिया करूं? वो तुम्हारी माँ है, तो मैं क्या करूं? तुम बचपन में बहुत अटैच थे उसके साथ। हो सकता है। झूठ मत बोलो उमर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं वाकई उन्हें मिस नहीं करता, बल्कि मैं कभी भी किसी को भी मिस नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ में बेहद संजीदगी थी। मगर ज़ारा तुमसे मिलना चाहती है, बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे। बार बार तुम्हारी बातें कर रही थी, मुझे बता रही थी कि तुम्हें उसने सवात में देखा था, फिर तुम्हें ट्रेस आउट करने की कोशिश की, मगर तुम होटल से चेकआउट करके फिर उसने अंदाज़ा लगाया कि तुम यहीं होगे मेरे पास, और वो सीधी तुम्हारे पीछे लाहौर आ गई। नानो अब तफसील से बता रही थी। बड़ा कारनामा किया मुझे ढूंढकर, उसने उमर को बुड़बुड़ाते सुना था। वो अपनी फैमिली को वहीं सवात में छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई थी। नानू ने जैसे उसे जताया। ना आती, अपनी फैमिली के साथ ही रहती, एंजॉय करती। वो सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई थी। मुझे बता रही थी कि तुम्हें बहुत मिस करती है। मिस करती हैं तो ये उनकी गलती है, ना किया करें। बे औलाद तो नहीं है, दूसरे बेटे हैं ना पास। फिर मेरे लिए ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? उसके लहजे में बेजारी थी। कभी कभार ज़ारा से मिल लेने में तो कोई हर्ज नहीं। उनसे मिलूं ताकि पापा मुझे अपनी जायदाद से आग कर दे। जहांगीर ऐसा नहीं करेगा। आपको अपने बेटे के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं ग्रैनी, उन्हें दूर कर लें। मुझे कोई खुश फहमी नहीं है, मगर वो अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम कोई नन्हे बच्चे हो, ना उस पर इन्हिसार करते हो। आपको ये भी गलत फहमी है, मैं आज भी बड़ी हद तक उन पर इन्हिसार करता हूँ, उसने उनकी बात काट कर कहा था। नानो चंद लम्बे खामोशी से उसे देखती रही। कुछ अरसे के बाद जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी तो तुम्हें जहांगीर पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। फिर तुम, उमर ने एक बार फिर उनकी बात काटी। क्या हो जाएगा जॉब से? चंद हज़ार रुपए पर मुश्तमिल तनख्वाह तो मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती। मुझे कल भी अपने बाप की दौलत की उतनी ही ज़रूरत होगी जितनी आज है। सिर्फ पैसे के लिए तुम ज़ारा से मिलना नहीं चाह रहे? हाँ, यही बुनियादी वजह है। उन्होंने ज़िंदगी में अपने लिए इस चीज़ का इंतखाब किया था जो उनके और उनके मुस्तकबिल के लिए फ़ायदा मंद थी। उन्होंने मेरे लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, मैं भी यही करूँगा। तुम चाहो तो मैं जहांगीर से बात कर सकती हूँ, हो सकता है वो तुम्हें अब ज़ारा से मिलने से ना रोके। आप अपने बेटे को मुझसे ज़्यादा नहीं जान सकती। वो ज़िद्दी है मगर इंसान है, और वक्त के साथ इंसान में बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। मगर मैं मम्मी से मिलना नहीं चाहता, इसलिए आप पापा से कोई बात ना करें, बल्कि उनसे जिक्र तक ना करें कि मम्मी यहाँ आई थी या मुझे मिली थी। उसका लहजा बिल्कुल हतमी था। अलीज़ा कुछ देर तक कुछ और सुनने की मुंतज़िर रही, मगर लाउंज में खामोशी छाई रही। नानो ने उसकी
बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था और वो खामोशी से कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ था। वो दबे कदमों से लाउंज में दाखिल हो गई। अलीज़ा, आज मैंने चाय के बजाय कॉफ़ी बनवाई है। उमर कह रहा था अगर तुम चाय लेना चाहो तो मैं खानसमा से कह दूँ। नानो ने उसे अंदर आते हुए देख कर कहा था। नहीं ठीक है, मैं बस कॉफ़ी ले लूँगी, वो बड़े मोहतात से अंदाज में कहते हुए नानो के पास सोफ़े पर बैठ गई। वो अब उमर के बिलमुकाबिल थी, मगर दांस्ता तौर पर उस पर नज़र डालने से गुरेज कर रही थी। नानो ने कॉफ़ी तैयार करके कप उसके हाथ में थमा दिया। पहला सिप लेते हुए उसने बड़े मोहतात अंदाज में उमर को देखने की कोशिश की। वो उसकी तरफ मतवज्जे था। अलीज़ा को अपनी तरफ देखते पाकर वो हल्का सा मुस्कुराया। अलीज़ा को हैरानी हुई, क्या वो अब भी मुस्कुरा सकता है? उसने सोचा। बारिश शुरू हो गई है, नानो ने खिड़की से बाहर देखते हुए जैसे ही इतला दी थी। अलीज़ा ने चौंक कर खिड़कियों की तरफ देखा। शाम के मलगजे अंधेरे में लॉन में यकदम पड़ने वाली बारिश की तेज़ बौछार खिड़कियों के शीशों को गीला करने लगी थी। एक नज़र बारिश की बूंदों पर डालकर अलीज़ा एक बार फिर उमर की तरफ मतवज्जे हो गई। वह सोफे पर नीम दराज कॉफ़ी पीते हुए खिड़कियों के बाहर बरसती बारिश को देख रहा था। उसके चेहरे पर नज़रें जमाए वो जैसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी ज़हनी कैफियत क्या होगी। क्या उमर वाकई सिर्फ पैसे के लिए अपनी मम्मी से मिलना नहीं चाह रहा? क्या वो इतना मटेरियलिस्टिक हो सकता है? क्या उसे अपनी मम्मी से मोहब्बत नहीं है? क्या उसे अपने पापा से मोहब्बत है? और अगर उसे उनसे भी मोहब्बत नहीं तो फिर आखिर उसे किससे मोहब्बत है? वो उसे देखते हुए जैसे उलझ रही थी। उमर को एकदम जैसे उसकी नज़रों का एहसास हुआ। कुछ चौंक कर खिड़की से बाहर नज़र आने वाले मंजर से नज़रें हटाकर अलीज़ा के तरफ मतवज्जो हुआ। अलीज़ा गड़बड़ा गई। शर्मिंदगी के आलम में उसने अपनी नज़रें झुका ली थी। ग्रैनी, मुझे कुछ और कॉफ़ी डाल दें। अलीज़ा को मुखातिब करने के बजाय उसने अपना जहाज़ी साइज़ का मग नानो की तरफ बढ़ा दिया था। नानो उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। अलीज़ा एक बार फिर उसका चेहरा देखने लगी। वो नानो को कॉफ़ी बनाते हुए देख रहा था और इस वक्त पहली बार अलीज़ा को एहसास हुआ कि उसकी आंखें सुर्ख भी हैं और मुतर्रम भी। वो कॉफ़ी पीते पीते जैसे ठटक गई। क्या उमर रोता रहा है? इस सवाल ने उसके वजूद में जैसे एक करंट दौड़ा दिया था। क्या उमर भी रो सकता है? वो कॉफ़ी पीना भूल गई। उमर ने नानो से कॉफ़ी का मग थामा। सोफे पर सीधा होते हुए एक बार फिर उसकी नज़र अलीज़ा पर पड़ी थी। इस बार अलीज़ा ने उस पर से नज़रें हटाने की कोशिश नहीं की। वो उसे देखती रही और उमर को एकदम जैसे एहसास हो गया कि वो उसके चेहरे पर क्या ढूंढ चुकी है। अलीज़ा ने उसके चेहरे पर एक रंग आता देखा था और फिर वो अलीज़ा से नज़रें चुरा गया। ग्रैनी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अगले लम्हे वो मग हाथ में लिए खड़ा था। उसे लाउंज से बाहर जाते हुए देखकर वो बेचैन हो गई। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, या कम अज़ कम इस तरह उसे घूरना नहीं चाहिए था। क्या उमर को मेरा इस तरह देखना बुरा लगा है? हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि मैं उसे इस सूरत हाल में पाकर खुश हो रही हूँ। उसका पछतावा बढ़ता जा रहा था। रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए वो बरसती बारिश को देख रहा था। बाहर लॉन में अब लाइट्स ऑन कर दी गई थी और हवा से हिलते बारिश में भीगते पौधे और बेलें बहुत अजीब लग रही थी। कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे चौंका दिया। यस, कम इन, उसने बुलंद आवाज़ में कहते हुए रॉकिंग चेयर को झुलाना बंद कर दिया। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला था और फिर उमर ने अलीज़ा को कमरे के अंदर आते देखा। वो अपने हाथों में क्रिस्टी को उठाए हुए थी। ओह अलीज़ा, उमर कुछ हैरान हुआ था। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो कुछ नर्वस थी। नॉट एट ऑल, मैं फारिग बैठा हुआ था। तुम्हें कोई काम है? उसने मुस्कुराते हुए खुश दिली से कहा। मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास बैठ जाऊं? वाई नॉट? उमर ने कुछ हैरानी अमेज़ मुस्कुराहट से कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बेड की पाइंती की तरफ बैठ गई। उमर अब रॉकिंग चेयर को झलाना बंद कर चुका था। आपको बारिश बहुत अच्छी लगती है? अलीज़ा ने खिड़की के पर्दे हटे हुए देखकर पूछा। नहीं। क्यों? मुझे बारिश से खौफ आता है। बारिश से खौफ? क्या मतलब? वो हैरान हुई। छोड़ो यार, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें अच्छी लगती है बारिश? नहीं। क्यों? पता नहीं, बस मुझे बारिश से उलझन होती है। उमर कुछ कहे बगैर उसका चेहरा देखता रहा। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। अलीज़ा की समझ में नहीं आया कि वो अब क्या बात करे। कुछ देर वो सोचती रही, फिर उसने एक कागज़ उमर की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? उमर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। आप देख लें। उमर ने कुछ तजस्सुस के आलम में कागज़ खोला था। फिर उसके चेहरे पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। अलीज़ा की आंखों में एकदम चमक लहराई। इट्स जस्ट वंडरफुल।
عمر نے کاغذ پر بنے ہوئے اس اسکیچ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو۔ علیزہ کا چہرہ کچھ سرخ ہوا، مگر میں حیران ہوں کہ میرا چہرہ اس قابل کیسے ہو گیا کہ تم میری اسکیچنگ کرو۔ وہ تب آپ میرے دوست نہیں تھے، اس لیے اسے یاد آ گیا تھا جب عمر نے ایک بار اس کی اسکیچ بک دیکھ کر اس کی تعریف کرنے کے بعد اسکیچ بنانے کی فرمائش کی تھی اور اس نے بڑی بے رخی سے اس کی یہ فرمائش رد کر دی تھی۔ اوہ، یعنی اب ہم دوست ہیں؟ عمر نے دلچسپی سے پوچھا۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ سو نائس آف یو۔ وہ ایک بار پھر اسکیچ دیکھنے لگا۔ کیا میں واقعی اتنا گڈ لکنگ ہوں جتنا اس اسکیچ میں لگ رہا ہوں، یا پھر یہ صرف تمہارے ہاتھ کا کمال ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ علیزہ کا چہرہ ایک بار پھر سرخ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کے سوال کا کیا جواب دے۔ عمر نے علیزہ کو جھمتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تم اسکیچنگ کی بجائے پینٹنگز بنایا کرو، میں تمہاری ایگزیبیشن کرواؤں گا۔ اس کی بات پر حیران ہوئی۔ ایگزیبیشن کے لیے تو بہت ساری پینٹنگز چاہیے، اس میں تو بہت وقت لگے گا۔ کتنا وقت لگے گا؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال؟ میں کون سا مرنے والا ہوں؟ یہی ہوں، بس تم اب پینٹنگز بنایا کرو۔ لیکن میں ایگزیبیشن کروا کے کیا کروں گی؟ مجھے کوئی آرٹسٹ تو نہیں بننا۔ وہ ہچکچائی۔ یہ کوئی لاجک نہیں ہے، بہت سے لوگ آرٹسٹ نہیں ہوتے مگر پینٹنگز بھی بناتے ہیں اور ایگزیبیشن بھی کرواتے ہیں، بس اسے پروفیشن نہیں بناتے۔ تم بھی یہی کرنا، وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ علیزہ مطمئن تھی، وہ اس کی توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب عمر یقیناً اپنی ممی کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ میں اس سے بات کروں گی تو یہ آہستہ آہستہ ریلیکس ہو جائے گا، وہ سوچ رہی تھی۔ نہیں، ہر بندہ آرٹسٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی کوشش نہیں کی؟ جو چیز مجھے پسند نہیں وہ میں کبھی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ علیزہ یکدم ساکت ہو گئی۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں، اور اب کیا کہہ رہا ہے کہ اسے پینٹنگ پسند نہیں ہے؟ وہ الجھنے لگی۔ پھر آپ مجھے پینٹنگز بنانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کو خود یہ کام پسند نہیں ہے؟ وہ برا مانتے ہوئے بولی۔ میری پسند یا ناپسند کوئی اہمیت نہیں رکھتی میرے لیے، تمہاری پسند یا ناپسند اہمیت رکھتی ہے۔ وہ اس کی بات کچھ سمجھ نہیں پائی، صرف اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ مزید کچھ کہنے کے بجائے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کرسٹی کو عمر کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، آپ چاہیں تو اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ عمر نے کچھ حیرانی سے اس کے ہاتھ سے کرسٹی کو لے لیا۔ تم برا نہیں مانو گی؟ نہیں۔ وہ کچھ اور حیران ہوا۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ جاتے جاتے مڑی۔ نہیں۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ عمر اسے کمرے سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ علیزہ کا بدلا ہوا رویہ اس کے لیے حیرانی کا باعث تھا۔ اتنی مہربانی کس لیے؟ وہ سوچنے لگا، اور پھر اس کے ذہن میں جیسے جھماکا ہوا۔ وہ جان گیا تھا وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ کرسٹی کو ہاتھوں میں لیے بے حس و حرکت اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ تم کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد چلے جاؤ۔ 3-4 دن کے بعد عمر کو جہانگیر نے کال کیا تھا۔ حال احوال دریافت کرنے کے فوراً بعد انہوں نے اس سے کہا تھا، کس لیے؟ لائق علی کے پاس جانا ہے تمہیں۔ انہوں نے اپنے ایک کزن کا نام لیا۔ لیکن کس لیے؟ ایک تو وہ تمہیں پبلک سروس کمیشن کے ان دونوں سائیکالوجسٹ سے ملوائیں گے جو رزلٹ آنے پر تمہارا سائیکالوجیکل ٹیسٹ لیں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہاری گروپ ڈسکشن بھی وہیں کنڈکٹ کروائیں۔ مگر پاپا اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو چند ہفتے ہوئے ہیں تحریری امتحان کو، پہلے رزلٹ تو آنے دے، اس کے بعد۔ جہانگیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارے پیپرز چیک ہوتے ہی رزلٹ مجھے پتہ چل جائے گا، اور اس میں صرف 1-1.5 ماہ اور لگے گا۔ نہیں پاپا، 4-5 ماہ لگیں گے رزلٹ ڈکلیئر ہونے میں، اس نے تصحیح کی۔ میں رزلٹ ڈکلیئر ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جب چاہے ہوتا رہے، لیکن تمہارے پیپرز چیک ہوتے ہی مجھ تک تمہارا رزلٹ پہنچ جائے گا اور میں تمہیں انفارم کر دوں گا۔ وہ خاموشی سے فون پر ان کی بات سنتا رہا۔ ان لوگوں سے مل کر میں کیا کروں گا؟ کیا مطلب ہے کیا کروں گا؟ وہ تمہیں گائیڈ کریں گے سائیکالوجیکل ٹیسٹ کے بارے میں۔ مگر پاپا، کافی بے اصولی کی بات ہے۔ وہی لوگ بعد میں ٹیسٹ کنڈکٹ کروائیں گے اور وہی لوگ پہلے ہی مجھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ ایوری تھنگ از فیئر ایز لانگ ایز اٹ گوز ٹو یو۔ اس لیے دوبارہ مجھ سے اصولی یا بے اصولی کی بات مت کرنا۔ تم بیوروکریسی کو کوئی نیا ٹرینڈ دینے نہیں جا رہے ہو۔ جہانگیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بہت سرد آواز میں کہا، میں نے یہ کب کہا پاپا کہ میں تو بس چاہ رہا تھا کہ مجھے اپنی پوٹینشل کا پتہ چلے۔ اپنی پوٹینشل کا جائزہ تم بعد میں لیتے رہنا، فی الحال لائق علی کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے اسے تمہاری آمد کے بارے میں انفارم کر دیا ہے، پھر بھی جانے سے پہلے تم اسے کال کر لینا۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے کتنے دن وہاں رہنا ہے؟
یہ میں تمہیں بعد میں بتا دوں گا، کال کرتا رہوں گا وہاں بھی۔ پھر بھی پاپا مجھے اندازہ تو ہونا چاہیے کہ مجھے وہاں کتنے دن رہنا ہے، تاکہ میں اسی کے مطابق اپنا سامان پیک کروں۔ شاید 1 ماہ یا اس سے بھی زیادہ۔ واٹ؟ اتنا لمبا قیام کیوں؟ وہ حیران رہ گیا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اچھی طرح سے تیاری ہو جائے۔ نہیں، تیاری کے لیے اتنے لمبے قیام کی ضرورت نہیں ہے، 2-3 دن کافی ہیں۔ جب تک میں تمہیں وہاں سے واپس آنے کو نہ کہوں، وہاں سے واپس مت آنا۔ جہانگیر کی آواز ایک بار پھر خشک ہو گئی۔ پاپا، میں کچھ دنوں کے لیے امریکہ آنا چاہتا ہوں، اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کس لیے؟ جہانگیر کی آواز پہلے کی طرح سرد تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ ویسے ہی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ جہانگیر کی آواز پہلے سے زیادہ تیکھی تھی۔ میں کچھ ریلیکس کرنا چاہ رہا تھا۔ تم سوات گئے تو تھے، کیا وہاں ریلیکس نہیں کیا؟ پاپا، مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، تم نام بتا دو، میں خرید کر بھجوا دیتا ہوں۔ عمر نے ان کے جواب پر ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے اپنے کچھ پیپرز اور دوسری چیزیں چاہیے جو میں خود ہی آ کر لے سکتا ہوں۔ تمہارا سارا سامان یہی گھر میں ہے، تم پیپرز اور دوسری چیزوں کے بارے میں بتا دو، میں آج ہی پیک کروا کر تمہیں بھجوا دیتا ہوں، 2-3 دن تک تمہیں مل جائیں گے۔ آخر آپ مجھے امریکہ آنے کیوں نہیں دینا چاہتے؟ بالآخر تلخ ہو گیا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں تم امریکہ کس لیے آنا چاہتے ہو۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ مجھے ایسے لوگوں سے نفرت ہے جو مجھ سے جھوٹ بولیں یا غلط بیانی کریں، اس نے اپنے باپ کو کہتے سنا۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ اس کا دل چاہا وہ ان سے کہے، آپ کو ایسے لوگوں سے نہیں، صرف مجھ سے نفرت ہے۔ تمہارے اکاؤنٹ میں میں نے کچھ اور روپے ٹرانسفر کروائے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کی منتظر رہے۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ ٹھیک ہے، 2 دن کے بعد میں تمہیں دوبارہ فون کروں گا، تب تمہیں لائک کے پاس ہونا چاہیے۔ فون بند کر دیا گیا تھا۔ علیزہ گروپ کے باقی لوگوں کے ساتھ اس شخص کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ یار، میں تو متاثر ہو رہی ہوں، ان لوگوں نے واقعی خاصا کام کیا ہے یہاں پر، شعلہ نے ساتھ چلتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ نہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہماری بہت سی پریشانیاں اور مسئلے ختم ہو گئے۔ آپ لوگ کچھ سال پہلے آتے تو حیران رہ جاتے کہ ہم یہاں کس طرح زندگی گزار رہے تھے۔ جانوروں سے بھی بدتر زندگی تھی جی۔ زمیندار غلام سمجھتا تھا۔ یہاں کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ زمیندار کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر سکتا۔ گاؤں میں قائم ایک سینٹر میں فٹ بال سینے والے شخص سے گفتگو کا آغاز کرنے پر انہوں نے اس سے سنا تھا، یہاں زمیندار اسکول بننے نہیں دیتا تھا۔ جتنی دفعہ بھی حکومت نے یہاں اسکول بنوانے کی کوشش کی، زمیندار نے یہاں کسی ماسٹر کو آنے نہیں دیا۔ اسکول ماسٹر کے بغیر تو نہیں چل سکتا تھا جی۔ ہم سب کو مجبور کیا جاتا تھا کہ ہم اس کے کھیتوں کے علاوہ کہیں اور کام نہ کریں۔ کام کے بدلے ہمیں سال کا اناج دیا جاتا تھا، ساتھ چند جوڑے کپڑے۔ اگر یہاں کا کوئی آدمی گاؤں سے باہر کہیں کام کرنے کی کوشش کرتا تو زمینداروں سے مجبور کرتا کہ وہ آدمی اپنے پورے خاندان کے ساتھ علاقہ چھوڑ کر چلا جائے۔ وہ لوگ خاموشی سے اس شخص کی باتیں سن رہے تھے۔ علیزہ ہر چیز کو جج کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ یہاں آنے شروع ہوئے۔ یہ ساری ترقی ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی۔ ان لوگوں نے پہلے یہاں گورنمنٹ کا قائم شدہ اسکول چلوانا شروع کیا، پھر ہمارے گاؤں میں ہی 2-3 گھروں میں اور اسکول قائم کیے۔ یہ سینٹر بھی انہی لوگوں کی کوشش سے بنا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہی سینٹر کی وجہ سے ہمارے علاقے میں کتنی خوشحالی آ گئی ہے۔ ہمارے علاقے کی آدھی سے زیادہ عورتیں اس سینٹر میں کام کر رہی ہیں۔ اب یہاں باقاعدہ فیکٹریز کی کوچز آتی ہیں، یہاں سے آدمیوں کو فیکٹریز لے کر جاتی ہیں۔ پہلے ہمارے بچے ہمارے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے تھے اور دوسری جگہوں پر مزدوری کرنے جاتے تھے۔ اب ہمارے بچے یہاں کام کرتے ہیں۔ یہاں اس علاقے میں ایسا کوئی بچہ آپ کو نہیں ملے گا جو تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہوگا۔ علیزہ مروب ہو رہی تھی۔ NGOs جب بھی دیہاتی علاقے میں کام کرنا شروع کرتی ہیں، وہ ہمیشہ ایسے علاقے کا انتخاب کرتی ہیں جہاں جاگیرداری نظام بہت سختی سے رائج ہو۔ اس علاقے کا انتخاب کرتے ہوئے بھی انہیں اس چیز کا بہت فائدہ ہوا کہ یہاں فیوڈل سسٹم بہت پختہ تھا۔ اس کے کانوں میں یکدم عمر کی آواز گونجنے لگی تھی۔ فیوڈل سسٹم میں لوگوں کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے علاقے میں رائج طور طریقوں پر احتجاج کر سکے یا انہیں بدل سکے۔ فیوڈل لارڈز لوگوں کی
زندگیوں کو اتنی مضبوطی اور سختی کے ساتھ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہزار کوشش یا خواہش کے باوجود بھی ان سے جان چھڑا نہیں پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں اگر ایک شخص بھی ان فیوڈل لارڈز کے خلاف آواز بلند کرے یا تبدیلی لانے کی کوشش کرے تو لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ یہاں وہ دل میں اس شخص سے ہمدردی کرتے ہیں، اور پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص واقعی کچھ تبدیلیاں لا رہا ہے اور اب صرف باتیں ہی نہیں کر رہا تو وہ عملی طور پر بھی اس کے ساتھ شامل ہو جانا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایسی صورتحال میں فیوڈل سسٹم میں دراڑیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ NGOs ہوتی ہیں، ان کے پاس روپیہ ہوتا ہے، اثر و رسوخ ہوتا ہے، حکومتی ایجنسیوں کی طاقت ہوتی ہے، غیر ملکی مشنز کی پشت پناہی ہوتی ہے۔ کسی بھی فیوڈل میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ان لوگوں سے ٹکر لے سکیں یا انہیں نقصان پہنچائیں۔ نتیجے کے طور پر وہ اپنے علاقے میں ہونے والی تبدیلیوں کو روک نہیں پاتا، اسکول بھی بندنے دیتا ہے، تعلیم کے لیے لوگوں کو باہر بھیجانے دیتا ہے، ایسے کھیتوں پر کام کرنے کے لیے بھی لوگوں کو مجبور نہیں کر پاتا، اپنے علاقے میں ہونے والی ترقی کو روکنے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور میڈیا اس سب کو ریفارمز کا نام دینا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی اصلاحات، حالانکہ یہ اصلاحات نہیں ہوتی، صرف لارڈز بدل جاتے ہیں اور حکومت کرنے کا طریقہ، کچھ آزادی بھی دی جاتی ہے اور گھر میں بھی کچھ زیادہ خوشحالی آ جاتی ہے۔ جہاں لوگ نسلوں سے بھوک اور بے عزتی کا شکار ہوں تو بس یہی کام ہے کہ آپ انہیں 3 وقت کی روٹی اور سر اٹھا کر بات کرنے کا حق دے دیں، پھر ان سے جو چاہیں کروا لیں، وہ آپ سے کتے سے بھی زیادہ وفاداری کریں گے۔ وہ بے چین ہونے لگی۔ کیا یہاں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس نے سوچا، اور یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے کیا یہ بھی صرف وفاداری؟ وہ شدید کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ لوگ واپس حویلی میں آ گئے تھے۔ رات کو اپنے گروپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ سارے دن کے لیے وہ نوٹس دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی کلاس فیلو سائرہ نے کہا، جس طرح اس علاقے میں NGOs نے کام کیا، اگر سارے دیہی علاقے میں اسی طرح کام کیا جائے تو اس ملک کی 70% آبادی کو زندگی نئے سرے سے گزارنے کا طریقہ آ جائے گا۔ جس فیوڈل سسٹم کو بار بار کوششوں کے باوجود ہم بدل نہیں پائے، وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مجھے افسوس صرف اس بات پر ہے کہ یہ کام ہمارے بجائے NGOs کر رہی ہیں، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ کام کون کر رہا ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں، اور کام تو یقیناً ہو رہا ہے۔ شیلا اور مبینہ بھی سائرہ کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو گئی تھی۔ جس ملک کی 70% آبادی دیہات میں رہتی ہو، وہاں دیہی اصلاحات کا مطلب ہے کہ آپ نے اس ملک کی اکانومی کو صحیح ڈائریکشن دے دی اور ترقی کے لیے ایک سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کون سا ملک اتنا احمق ہوگا کہ وہ اپنا روپیہ دوسرے ملک کی ترقی یا بقول آپ کے دیہی اصلاحات پر لگا دے؟ وہ آواز پھر اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جب اپنے لیے خود کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو تو پھر گھر میں رات کو آنے والا چور بھی اندھیرے میں رحمت کا فرشتہ ہی لگتا ہے۔ 20ویں صدی کی اس آخری دہائی میں کون سا ایسا شخص ہوگا جو کسی مطلب کے بغیر کسی کے لیے کچھ کرے؟ اور ہم بات کر رہے ہیں برسات میں مشرومز کی طرح اگنے والی درجنوں فارن NGOs کی، جو ڈالرز اور پاؤنڈز کے تھیلے بھر کر تھرڈ ورلڈ میں سوشل اور رورل ریفارمز کرنے نکلی ہیں۔ کیا لطیفہ ہے! اسے عمر کا کہکہ یاد آیا۔ تم کیا سوچ رہی ہو علیزہ؟ شیلا نے اسے مخاطب کیا۔ وہ یکدم چونک گئی۔ کیا؟ میں پوچھ رہی ہوں تم کیا سوچ رہی ہو؟ میں؟ وہ ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی۔ کہاں گم ہو گئی ہو؟ اس بار شیلا نے ایک بار پھر علیزہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلی۔ تمہارا کیا خیال ہے یہاں ہونے والے کام کے بارے میں؟ سائرہ نے اسے مخاطب کیا۔ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ سائرہ اس کے جواب پر حیران ہوئی۔ میں اصل میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں کیا کہوں، اس نے وضاحت کی۔ یعنی تم بھی میری طرح یہاں ہونے والے کام سے بہت متاثر ہو؟ سائرہ نے مسکرا کر کہا۔ یہ بھی پتہ نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سائرہ پھر حیران ہوئی۔ سب کچھ تو دیکھا ہے تم نے، ان کا آفس، وہاں ہونے والا کام، یہاں چلنے والے اسکول، عورتوں کا سینٹر، اور یہ جو ڈھیر پیپرز پکڑائے ہیں انہوں نے، یہ پڑھنے کے لیے دیے ہیں۔ سارے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس میں، چائلڈ لیبر کے حوالے سے روزگار کی صورتحال، عورتوں کی کنڈیشن، ان کا رول آنے والے سالوں کے لیے، NGOs کی پلاننگ۔ اتنا ڈیٹا ملنے کے بعد بندے کی کوئی رائے تو ہوتی ہے نا؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ سائرہ نے پوچھا۔ مجھے اصل میں یقین نہیں آ رہا، اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ کیا یقین نہیں آ رہا؟ مگر کس بات پر؟
فائزہ تقریباً چلائی، یہ کہ NGOs واقعی اس علاقے میں اتنا بڑا انقلاب لے آئی ہیں۔ کیوں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ تم نے تو سب کچھ خود دیکھا ہے، لوگوں سے ملی ہو، یہ پیپرز دیکھو، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود رپورٹ دیکھو۔ حیرانی کی بات ہے کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا، مبینہ نے اس بار اسے کہا تھا۔ اصل میں اس کی ایک کزن نے اس کی برین واشنگ کر دی ہے یہاں آنے سے پہلے، شائلہ نے بڑے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب؟ سائرہ کچھ الجھی۔ اس کا ایک کزن ہے فارن سروس میں، اس نے اس علاقے کے بارے میں چند سال پہلے کوئی سروے یا ریسرچ وغیرہ کی تھی NGOs کے حوالے سے۔ اسی نے اسے کہا ہے کہ NGOs یہاں کوئی پازیٹیو کام نہیں کر رہی، شائلہ نے مختصراً بتایا۔ کم آن الیزا، تم تو ایسی باتوں پر یقین نہ کرو، تمہارے کزن کو تو یہی کہنا تھا، بیوروکریٹ ہے نا، اس لیے۔ بیوروکریٹ اسی فیوڈل سسٹم کا ایک دوسرا ورژن ہے۔ اس ملک کی دو بیساکھی ہیں، فیوڈل لارڈز اور بیوروکریٹس، دونوں بیساکھیاں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ بیساکھیوں کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ وہ سہارا دے رہی ہیں، انہیں صرف اس بات سے دلچسپی ہے کہ ان کا سہارا لے کر چلنے والا مریض صحتیاب نہ ہو جائے۔ تمہارا کزن بھی اس سسٹم کی پروڈکٹ ہے، تم اس سے اسی قسم کی باتیں سنو گی۔ عمر کا فیوڈل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس طرح کا بیوروکریٹ ہے جس طرح کا تم سمجھتی ہو، الیزا نے مدھم آواز میں کہا۔ فیوڈلزم ایک ذہنیت کا نام ہے، اس کے لیے فیوڈل ہونا ضروری نہیں ہے۔ بیوروکریٹس، الیزا نے سائرہ کی بات کاٹ دی۔ عمر ایسا نہیں ہے، اس بار سائرہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز الیزا، اب اپنے کزن کی پاکیزگی اور اعلیٰ کردار پر کوئی تقریر مت کرنا۔ میرا اپنا پورا خاندان بیوروکریٹ سے بھرا ہوا ہے، کوئی مجھ سے بہتر تو انہیں نہیں جان سکتا، سائرہ نے اتنے اکتائے ہوئے انداز میں کہا تھا کہ وہ جھیم کر چپ ہو گئی۔ تمہارے کزن نے جو کچھ NGOs کے بارے میں کہا ہے اسے ایک طرف رکھ کر اپنے سامنے نظر آنے والی چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرو، مبینہ نے اس بار اسے مخاطب کیا۔ ویسے تم ایک بات بتاؤ، کیا یہاں نظر آنے والی تبدیلیوں نے تمہیں خوش نہیں کیا؟ یہاں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، عورتوں کے نئے کردار کے حوالے سے، یہاں لوگوں کے منہ سے سننے والی باتوں نے، آخر NGOs نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا یہاں پر، ورنہ لوگ اتنے بیوقوف تو نہیں ہو سکتے کہ خواہ کسی کی تعریفیں کرتے پھریں۔ وہ سائرہ کا چہرہ دیکھتی رہی، اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر۔ وہ سب باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر اپنے آگے پڑے ہوئے پیپرز کے ڈھیر کو دیکھنے لگی۔ سینس آف ججمنٹ، وہ مسکرانے لگی تھی۔ اس رات وہ بہت دیر تک ان کاغذات کے لیے جاگتی رہی۔